اس سورہ کی موجودگی میں، اس کی تلاوت کی موجودگی میں، اس کے احکامات کو جاننا اور اس پر عمل کرنا، اس کی موجودگی میں باطل لوگ اور جادوگر لوگ وہ اس ایسے آدمی کو شکست دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جادو کا سب سے بہترین توڑ سورۃ البقرہ۔ کہتے ہیں کہ کسی آدمی پر بڑا سخت جادو ہونا، بڑا سخت شدید قسم کا، اس کے توڑ کے لیے سب سے آخری انتہائی چیز وہ سورۃ البقرہ ہے۔ سعودی عرب میں ہمیں ایک شیخ نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی تھا، اس کی شادیاں ہو چکی تھیں اور آپس میں معاملات بڑے خراب تھے۔ جہاں وہ شادی کرتا ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی فساد پیدا ہوتا، بغیر کسی وجہ کے کوئی نہ کوئی فساد پیدا ہوتا۔ ایک شادی اس کی ناکام ہوئی، دوسری ناکام ہوئی، تیسری شادی اس کی ناکام ہوئی۔ آدمی خود بڑا سمجھدار، پڑھا لکھا، علم رکھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، نیک، متقی، صالح، کہتے ہیں عجیب و غریب معاملات پیدا ہوں۔ تو کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ کسی نے نا شدید جادو کیا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اور کچھ نہیں سوجا، میں نے ایک کام کیا، میں مسجد نبوی چلا گیا، مدینہ شریف چلا گیا، میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر میں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی، اور کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ نماز کے وقت میں نماز، اور اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی تلاوت، تھوڑا بہت کھا لیا، اگر واش روم کی حاجت ہوئی چلا گیا، باقی سب دنیا جہان کے کام میں نے چھوڑ دیے، سورۃ البقرہ کی تلاوت۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے تلاوت کی، پورا دن رات سویا بھی نہیں میں، بس نمازیں پڑھی، کھانا شانا کھایا، واش روم گیا، اور بس تلاوت سورۃ البقرہ کی۔ دوسرے دن غالباً کہتے ہیں مجھے فون آیا کسی کا، اور انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر جاؤ اپنے گھر میں، اور فلاں کھڑکی کے پیچھے دیکھو، وہاں پہ کچھ ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں گیا وہاں پہ، اس کھڑکی کے پیچھے دیکھا تو وہاں پر کسی نے تعویذ ڈالا ہوا تھا، اور کوئی جادو کر کے کچھ چیزیں، کوئی بال وال، کوئی کپڑے وہاں پہ رکھے ہوئے تھے۔ وہ میں نے نکالے، ان کو نکال کے میں نے جلایا، اور اس کے بعد میرے گھر کے حالات بالکل ٹھیک ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ کہتے ہیں میں نے اس نمبر پہ پھر بڑی دفعہ فون کیا، کسی کے استعمال میں نہیں تھا نمبر۔ تو کہتے ہیں مجھے سمجھ یہی آئی کہ وہ اللہ کی طرف سے مدد تھی جو سورۃ البقرہ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ بڑی طاقت ہے سورۃ البقرہ، بڑی طاقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حاصل کرنے کا حکم دیا، کہا کہ یہ باعث برکت ہے۔